اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی نے اس میں بسنے والی انسانیت کے لیے جو متقین اور صالحین ہیں ان کے لیے بطور جزا اور انعام کے جنت بنائے ہیں، اور فاسقین، فاجرین، کفار اور مشرکین کے لیے اللہ ہی نے جہنم بنائی ہے. اس جنت اور جہنم کا وجود اس وقت ہے یا پھر آئندہ ہوگا، یہ مسئلہ ہے. اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، پیدا شدہ ہیں. ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے جہاں اور بہت سارے عقائد ذکر کیے ہیں وہیں پر یہ عقیدہ بھی ذکر فرمایا کہ جنت اور جہنم پیدا شدہ ہیں. اور قرآن بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. عندہا جنت المأوى، اور وہاں پر انسانوں کے رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ ہے اور وہ جنت ہے. احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لائے، اور میں وہاں پر اس سدرۃ المنتہا بیری کے درخت کے اوپر مختلف رنگ دیکھے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا. پھر ثم دخلت جنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا. اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، کہ ہر وہ بندہ جو اس دنیا سے گزر جائے اس کو قبر میں صبح اور شام اپنی اصل ٹھکانے یعنی جنت اور جہنم کا اسے دیدار کرایا جاتا ہے، اسے زیارت کرائی جاتی ہے صبح اور شام. اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو وہ اہل جنت میں ہوگا، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہو تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اسی طریقے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، وہ صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کو جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو تاکہ وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں یہ پاتا رہے. بعض روایت میں ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں جاتا ہوں، میں اپنے اہل خانہ سے ملتا ہوں، انہیں خوشخبری دیتا ہوں، لیکن فرشتے کہتے ہیں آرام سے سوئے رہو قیامت تک. ایسے ہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں جب داخل ہوئے تو وہاں پر ایک محل اور ایک گھر دیکھے. پھر پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ فرمایا لرجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ وہ آدمی میں ہی ہوں، لیکن نبی علیہ السلام سے بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل ہے اور حضرت عمر کا گھر ہے. جب یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر کو سنا رہے تھے اس وقت فرمایا کہ مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آیا، ورنہ میں
حضرت عمر کے محل میں اور اس کے گھر میں داخل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ان کی روایت میں ہے صلاۃ الکسوف کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت مجھ سے قریب کر دی گئی تھی، میں چاہتا اگر ہمت کرتا تو میں وہاں سے تمہارے لیے ایک خوشہ توڑ لیتا، اور جہنم بھی میرے سامنے اور مجھ سے قریب کر دی گئی تھی، میں جہنم کے احوال کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا یا رب، یہ 2 چند روایتیں میں نے ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں جن سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور اہل تصوف کا یہی عقیدہ ہے، اور انہوں نے یہی عقیدہ لکھا ہے، اسی کو بیان کیا ہے اور اسی کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اسی عقیدے پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔